السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ لکھا جی، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا، یہ آیت سیدنا علی کے بارے میں اس آیت کی وضاحت کر دیں۔ محترم بھائی، اس سوال میں آپ نے آیت کا ذکر کیا لیکن آیت لکھی نہیں ہے، کون سی آیت آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں چلیں، میں اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے سورۃ المائدہ کی آیہ مبارکہ نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس آیت کریمہ کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ معرفہ علوم الحدیث امام حاکم نے صبری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 1 صفحہ 102 اس پر یہ بات سند کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، نظرت هذه الآية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سوال کرنے والا آیا، سوالی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، سوالی آپ کو کسی نے کوئی چیز دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، صرف اس رکوع کرنے والے علی نے مجھے انگوٹھی دی ہے۔ جی، یہ امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علوم الحدیث، یہ معرفہ علوم الحدیث، اس کے اندر 102 نمبر صفحہ پر یہ موجود ہے، لیکن یہ جھوٹی روایت ہے، من گڑت روایت ہے۔ اس کی سند کے اندر عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن عمر ایک راوی ہے، جس کو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حبان اور کئی ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر شدید جرح کر رکھی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اپنے والد کے واسطے سے اپنے آباء و اجداد سے منکر حدیثیں بیان کرتا تھا، یہ بھی اس پر جرح موجود ہے۔ اور اس کی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس پر ائمہ محدثین نے شدید قسم کی جرح کر رکھی ہے، موضوع منکر وغیرہ قرار دیا ہے۔ جی، تو صحیح اور راجح بات یہی ہے۔ پھر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر یہ روایت نقل کرنے کے بعد پھر اس میں جو ہے آگے جو تبصرہ کیا ہے، اس تبصرے کو بھی دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جو ہے نا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، محترم بھائی نے یہ ایک پوسٹ بھیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے سب سے پہلے میرے حوض کوثر پر آنے والے وہ ہیں جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جمع الجوامع للسیوطی، مطلب الجامع الحدیث کا حوالہ دیا ہے 9682 نمبر حدیث، 9682 نمبر حدیث کا۔ جی بالکل اسی نمبر پر یہ روایت جامع الاحادیث جو ہے اس میں موجود ہے، اور مسند الفردوس کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، تو یہ روایت موضوع ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور یہ امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 348 اور حدیث نمبر 748، اس میں یہ روایت موجود ہے ابو ہاشم الرفائی کی سند سے جو لے کے آئے ہیں۔ تو بھائی اس میں علتیں کون سی ہیں؟ ایک تو السری بن اسماعیل، یہ کذاب راوی تھا، السری بن اسماعیل کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی وجہ سے یہ موضوع ہے۔ دوسرا سفیان بن اللیل، یہ مجہول ہے، امام وقیلی وغیرہ نے اس پر جرح کی ہے۔ تیسرا ابو ہشام الرفائی جو ہے یہ کوئی قوی راوی نہیں ہے، یہ معتبر راوی نہیں ہے، اس پر بھی جرح ہے۔ تو اس کا نام بھی جو ہے وہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السنہ کی تخریج جو ہے اس میں ذکر کر دیا ہے کہ اس کا نام محمد بن یزید بن محمد بن کثیر العجلی الکوفی ہے، لہذا یہ روایت موضوع ہے، ثابت نہیں ہے، جھوٹی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔